اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات 9th کلاس، اس کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سے 48 آج اس کا ہم لیکچر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا تفصیلی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے سامنے غزوہ بدر کے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں کس طریقے سے کافر کا مقابلہ کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فئتن، کافروں کی کسی جماعت سے، فاثبتوا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ثابت قدم رہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر اور اس بات کو لازم پکڑو اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سایہ میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو سب سے پہلا کام ثابت قدم۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، پھر آگے قرآن پاک کہہ رہا ہے فاصبروا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں ثابت قدمی اختیار کرو اور صبر کرو۔ فاذکروا اللہ، قرآن پاک کا دوسرا حکم، اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، کثرت کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، قرآن پاک میں روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، قرآن پاک میں اور بھی بہت سے اعمال نیک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کثیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف ذکر ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کثیرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کہیں بھی اللہ پاک نے صلاۃً کثیرہ، صیامً کثیرہ یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ دو کام جب انسان کریں گے تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ میدان جنگ میں۔ جب ثابت قدمی دکھاؤ گے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور فتح تمہارے نصیب میں آئے گی۔ تیسرا حکم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تین کام یہاں پر ذکر کیے گئے جو کرنے کے ہیں، کیونکہ نیچے سوال آ رہا ہے ہمارے پاس کویسچن، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اوپر اللہ پاک نے جو تین کام میں نے بتا دیے اور چوتھا کام بس پھر وہ آگے آ رہا ہے، یہ چار کام اللہ پاک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔
سب سے پہلا کام ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسرا کام وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ کام آ گئے جو کہ نہ کرنے کے ہیں، جن کا کرنے کا منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ دیکھیں، ایک ہے کسی کی رائے کے ساتھ اختلاف ہو جانا، اس کی تو اجازت دی گئی ہے، شریعت میں اجازت ہے کہ آپ کسی کی رائے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کے مشورے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جھگڑے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں اور اس رائے سے یہ کہتے ہیں کہ میری رائے مانی جائے، میرا مشورہ مانا جائے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ مانا جائے، یہ جھگڑا کرنا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے، تم ہمت ہار جاؤ گے، یہ نقصان ہوگا۔ ہمت کیسے ہار جاؤ گے؟ کہ جب ایک فریق کہے گا لڑنا ہے، دوسرا فریق کہے نہیں لڑنا، تو وہ دوسرا جو لڑنے کے لیے تیار ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ساری جماعت ہمت ہار جائے گی اور کفار کا مقابلہ کرنا مشکل میں پڑ جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ دوسرا نقصان ہوگا جھگڑا کرنے کا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جو کافروں کے اوپر تمہارا روب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب تم آپس میں لڑنا شروع کر دو گے، آپس میں جھگڑو گے، تو کافروں کے اوپر جو تمہارا روب طاری تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اوپر 3 کام گزر چکے تھے، ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ چوتھا کام کرنے کا ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک جہاں بھی صبر کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں وہاں ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صبر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح ایک انسان کسی کے لیے سہارا بنتا ہے اور اس کو حوصلہ دیتا ہے، صبر کر یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسی طرح اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ صبر کرو، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوگی، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ ایک کام اوپر تھا جو نہ کرنے والا، اور یہ دوسرا کام ہے جو نہ کرنے والا، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، دیار اپنے گھروں سے۔ یہ اشارہ ہے مکہ مکرمہ کے کافروں کی طرف۔ یہ اپنے گھروں سے نکلے تھے باتارن، اتراتے ہوئے۔ اتراتے ہوئے کا مطلب ہے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ۔ اس کا پس منظر پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، پھر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا۔ آپ سورۃ الانفال کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ 2 لشکر یہاں پر تھے کافروں کی طرف سے۔ ایک لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا اور ایک لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ ابو سفیان ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا اور یہ تجارتی لشکر تھا جس کی یہ قیادت کر رہا تھا۔ ابو سفیان کو جب کچھ خطرات کا سامنا ہوا تو اس نے مکہ مکرمہ پیغام بھیجا، تو اس کی مدد اور نصرت اور حمایتی بن کر ابو جہل کا لشکر آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور جب اس کا خطرہ ٹل گیا اور وہ بخیر و عافیت مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ میرا خطرہ ٹل گیا ہے، لہذا آپ اپنے لشکر کو واپس مکہ مکرمہ لے آئیے۔
لیکن ابو جہل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں، اب ہم میدان بدر پہنچیں گے اور کچھ عرصہ وہاں جا کر جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے فتح کی، پھر ہم واپس آئیں گے۔ اسی کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے غرور تکبر کی حالت، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ یاد رکھنا کہ اسلام میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کا کامیابی ہے، اور اگر اس کے اندر لوگوں کا دکھلاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرما دیا کہ کافر جو نکلے تھے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے کہ ہم ان کو مسلمانوں کا مقابلہ کر کے رہیں گے، ہم ان سے فتح لیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ تینوں نشانیاں کافروں کی بتائی گئی۔ نمبر 1، اپنے گھر سے تکبر اور غرور کے ساتھ نکلتے ہیں۔ نمبر 2، ریاکاری کے ساتھ نکلتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم لڑائی کریں گے، ہم جشن منائیں گے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان سے فتح حاصل کریں گے۔ نمبر 3، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان تینوں کاموں سے مسلمانوں کو منع فرما دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن کے اندر ایک خرابی، دوسری اور تیسری خرابی ان کے اندر تھی، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے جو عمل کر رہے ہیں۔ یہاں تک سبق کا ایک حصہ مکمل ہوا، اور اب تک اس سبق میں ہمارے اس کویسچن کا آنسر بھی کمپلیٹ ہوا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کون سے کام کرنے ہیں اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس کا پس منظر پہلے سن لیجئے۔ کافروں کا لشکر میدان بدر میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچا تو ان کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ ہے بنو بکر، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں میدان جنگ میں پہنچے ہیں، تو کہیں بنو بکر کا قبیلہ ہمارے گھروں کے اوپر حملہ کر کے ہمارے بچوں کو قتل نہ کر دے۔ یہ خطرہ لاحق ہوا، پریشان ہوئے، اور اسی وقت شیطان ابلیس، یہ بنو بکر کے قبیلے کا سردار تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، یہ اس کی شکل اختیار کر کے میدان بدر پہنچا، اور کچھ اپنے جو شیاطین کرندے تھے دوسرے، ان کو بھی انسانی شکل کے اندر ایک فوج کی شکل بنا کر میدان بدر آ گیا۔ اب یہ کافروں کو حوصلہ دینے لگا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، بنو بکر سے جو تمہیں پریشانی ہے یہ ذہن سے نکال دو، چونکہ یہ بنو بکر کا سردار تھا سراقہ بن مالک،
جب کافروں نے دیکھا کہ یہ خود ہماری مدد کے لیے پہنچ چکا ہے اور ہمیں حوصلہ دے رہا ہے تو ان کو پچھلی پریشانی ختم ہو گئی۔ اسی کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، واو کا معنی اور، از جب، زینا مزین کیا، خوبصورت کیا، لہم ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کیے۔ شیطان کا یہی کام ہے کہ انسان گناہ کا کام کرتا ہے لیکن شیطان اس کو خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، بہت اچھا کام کیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بری بات بڑی کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے، چوری کرتے ہیں اور پھر جا کر اپنے دوستوں میں بتاتے ہیں ہم نے تو اس طریقے کے ساتھ وہاں سے سارا مال لوٹ لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس برے عمل کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی غریب کی پٹائی کر دیتے ہیں تو نوجوان اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی پٹائی کر دی، اس کو بولنے تک نہیں دیا۔ وہی کام جو شیطان نے کافروں سے کروائے تھے آج ہم مسلمانوں سے کروا رہا ہے، برے اعمال ہیں اور اس کو خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میدان بدر کا تذکرہ فرمایا، مزین کیا ان کافروں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وقال اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، نہیں غالب آئے گا تمہارے اوپر آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر آج کے دن غالب نہیں آ سکتا، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تمہارے پاس ہتھیار بہت ہیں، تمہارے پاس کمانڈر بہت ہیں، تمہارے پاس لشکر کی تعداد بہت ہے، تمہارے پاس اسلحہ وافر مقدار میں ہے، تمہارے پاس گھوڑے وافر مقدار میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی جارٌ حمایتی، مددگار، میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَاتَانِ، آگے نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سارے حوصلے دیتا رہا، فَلَمَّا پس جب، تَرَاءَتِ الْفِئَاتَانِ دیکھا، فئاتان دونوں لشکروں کو، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں میدان بدر میں اتاری، اور شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں کی فوج اتر آئی ہے تو ناکاسا، پھر گیا، علی عاقبیہ، الٹے پاؤں، وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ نکلا۔ جب یہ بھاگنے لگا اس وقت شیطان چونکہ انسانی شکل میں تھا اور کافروں کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بنو بکر قبیلے کا جو سردار سراقہ بن مالک ہے، اس لیے بہت اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گپ شپ کر رہے تھے۔ اس وقت شیطان کا ہاتھ ایک قریشی نوجوان حارث بن حشام کے ہاتھ میں تھا۔ شیطان نے فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا۔ حارث نے ٹوکا اور اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس کے اوپر سینہ مار کر حارث کو گرا دیا اور شیطانی لشکر کو لے کر یہ بھاگ نکلا وہاں سے۔ اب چونکہ کافر اس کو سراقہ بن مالک سمجھ رہے تھے، وہ بہت پریشان ہوئے کہ سراقہ بھاگ گیا ہے۔ ابو جہل فوری طور پر آگے بڑھا اور اپنے لشکر کو اس نے یہ خطاب کیا کہ سراقہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور دھوکے کے ساتھ ہمارے ساتھ ملا تھا، اس لیے اس سے کوئی پریشانی نہیں، ہم خود ان کا مقابلہ کریں گے۔ وقال، اور شیطان کہنے لگا، انی بریء منکم، بے شک میں برات کا اعلان کرتا ہوں تم سے، یعنی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے معاہدہ کیا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں وہ لا ترون جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو فرشتوں کی فوجیں آسمان سے اتری تھیں، یہ اللہ رب العزت نے کافروں کے پردے میں رکھی تھی، کچھ کافروں کو دکھائی تھی اور کچھ کو نہیں دکھائی تھی، لیکن ابلیس نے ساری دیکھی تھی، کیونکہ ابلیس وہاں فرشتوں کے ساتھ رہتا رہا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ فرشتوں کا ہم نشیں تھا، وہاں رہتا تھا، جنت تک اس کی رسائی تھی۔ جنت کا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 سال تک جنت کا خزانچی رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ شیطان وہاں سے بھاگ نکلا، ابو جہل ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کے حق میں فتح نصیب فرمائی، اور یہ کافروں کے بڑے بڑے سردار سارے کے سارے وہاں میدان بدر میں مارے گئے، اور مسلمانوں نے ان کو پکڑ کر میدان بدر میں ایک کنواں تھا وہاں ڈال دیا۔ اور آج بھی اگر آپ کو اللہ میاں لے کر جاتا ہے تو میدان بدر میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس کے اندر ان کافروں کو ڈال دیا گیا تھا۔ یہاں تک ہمارے دوسرے کویسچن کا آنسر بھی کمپلیٹ ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا، اس کا آنسر بھی آپ کو مل گیا ہے۔ اب میں ان دونوں کویسچن کا آنسر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا تاکید فرمائی؟ کرنے کے کام کیا کیا تھے؟ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور صبر کرنا ہے۔ اور نہ کرنے کے کام کون سے ہیں؟ آپس میں جھگڑا مت کریں، کیونکہ اس سے ایسا کریں گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور بزدل ہو جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے۔ اور دوسرا کام جو نہ کرنے کا ہے، اپنے گھروں سے تکبر اور غرور کی حالت میں نہ نکلو، ریاکاری نہ کرو۔ یہ کام اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمائے۔ دوسرا کویسچن ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ جنگ بدر میں کفار کو اکسا کر شیطان میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں لے آیا۔ قریش نے جب دار الندوہ میں اجتماع کیا تو شیطان بھی وہاں سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا۔ شیطان نے انہیں کہا کہ تمہاری تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور تمہارے پاس مال و دولت اور آلات حرب کی بھی کثرت ہے، اس لیے آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ شیطان نے حوصلہ دیا، اور اس کے بعد وہاں سے جب فرشتوں کی فوج کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ ہمارا آیت نمبر 45 سے 48 یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی۔ ان کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور ان دونوں کویسچن کا آنسر یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔